نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجاج بن یوسف کے بارے میں کیا پیش گوئی ارشاد فرمائی تھی اور وہ کس طرح سے پوری ہوئی؟ حجاج بن یوسف کے بارے میں جو من گھڑت روایات پیش کی جاتی ہیں کہ حجاج ایک بہت نیک اور عادل حکمران تھا۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حجاج بن یوسف نے اپنے داماد اور اپنے بھانجے محمد بن قاسم کو راجہ دہر کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، کیونکہ راجہ دہر نے کچھ مسلمان خواتین اور بچوں کو سمندری سفر کے دوران یرغمال بنا کر ان کا مال اسباب لوٹ لیا تھا، اور انہی میں سے ایک خاتون نے حجاج بن یوسف کے نام کسی طرح سے ایک خط لکھ کر مدد چاہی، تو حجاج بن یوسف نے اپنے بھانجے اور اپنے داماد محمد بن قاسم کو راجہ دہر کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ بعض تاریخی روایات میں حجاج بن یوسف کا دفاع کرتے ہوئے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حجاج بن یوسف نے قرآن مجید کے اعراب لگوائے تھے، کیونکہ راجہ دہر کو شکست دینے کے بعد سندھ میں محمد بن قاسم کے ذریعے جب اسلام پھیلا تو وہاں کے لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے میں مشکل ہوتی تھی۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کے کہنے پر قرآن مجید پر اعراب لگائے گئے تاکہ اجمی مسلمان بھی قرآن مجید کو سمجھ کر تلاوت کر سکیں۔ اور حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ بھی روایات مشہور ہیں کہ حجاج بن یوسف قرآن مجید کا حافظ بھی تھا۔ یہ تو وہ تمام روایات ہیں جو کاذب اور ضعیف ہیں۔ اصل میں حجاج بن یوسف ایک نہایت ظالم اور سفاک شخصیت کا حامل تھا، اور بالفرض اگر حجاج بن یوسف کو حافظ قرآن مان بھی لیا جائے تو پھر بھی دوسری جانب اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم، اور صحابہ کرام اجمعین اور ان کی اولادوں اور جید تابعین کے قتل عام، دونوں اس کی شخصیت کے متضاد پہلو ہیں۔ حجاج ایک عام گھرانے کا فرد تھا، لیکن اس کو حکومتی انتظامات سنبھالنے کا بہت شوق تھا۔ حکمرانی اس کا خواب تھا، اور اس کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ یہ کسی طرح سے عبد الملک بن مروان کے ایک وزیر کا ملازم ہوا، اور جب اس وزیر کے ملازم نے اس کی انتظامی صلاحیتوں کو دیکھا تو اس کا معترف ہو گیا۔ انہی دنوں میں عبد الملک بن مروان کو اپنی فوج کے لیے ایک ایسے سخت گیر شخص کی تلاش تھی جو اس کی فوج کو انتظامی امور میں دیکھ بھال کی ڈیوٹی سر انجام دے سکے۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان کے اس وزیر نے حجاج بن یوسف کو عبد الملک سے متعارف کروایا، اور یوں یہ گورنر وقت کی نظروں میں آیا اور اس کا ایک خاص آدمی بن گیا، اور اس نے اس کو کئی اہم مہمات پر روانہ بھی کیا۔ کیونکہ یہ سخت گیر ظالم اور سفاک شخص تھا، اس لیے فوجی دستے پر اس کی کمان بہت سخت ہوتی تھی، اور یہ اپنے مالک کے لیے نئے سے نئے علاقے فتح کرتا چلا گیا، اور ادھر اس کا ظلم اور سفاکیت بھی بڑھتی ہی چلی گئی۔ حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ پر سنگ باری بھی کی۔ عبداللہ بن زبیر حجاز مقدس میں اپنی بیعت لے چکے تھے، چنانچہ عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر کی سرکوبی کے لیے حجاج بن یوسف کو مکہ روانہ کیا۔ مکہ جا کر اس نے حسب معمول اپنے ظلم و بربریت اور سفاکیت کی روایت کو قائم رکھا، اور اس نے مکہ پر چڑھائی کر کے وہاں کے مسلمانوں کو اور صحابہ کرام اجمعین کی اولادوں کو بے دریغ اور بلا تفریق قتل کروانا شروع کر دیا، اور خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے پتھر برسائے، جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں۔ عبداللہ بن زبیر کو اس نے نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کروا دیا اور ان کی لاش کو لٹکا دیا۔ عبداللہ بن زبیر کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کو جب اپنے بیٹے کی اس بے دردی کے ساتھ اذیت ناک اور دردناک شہادت کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے صبر شکر کیا، لیکن حجاج بن یوسف نے اس پر بھی ظلم کی انتہا کی، اور اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ جا کر عبداللہ بن زبیر کی ماں سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے پاس لے کر آؤ، اور اگر وہ نہ آئیں تو ان کو سر کے بالوں سے گھسیٹ کر میرے پاس لے آنا۔ جب سیدہ اسماء حجاج کے دربار میں حاضر نہ ہوئیں تو یہ خود آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا،
کہ دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حال کیا ہے۔ تو سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق نے کہا کہ میرے بیٹے کی تو نے دنیا برباد کی، لیکن میرے بیٹے نے تیری آخرت کو برباد کر دیا ہے۔ خدا کی قسم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں دو کذاب پیدا ہوں گے، ایک کو تو ہم دیکھ چکے ہیں اور دوسرا کذاب تو ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے منہ سے یہ بات سن کر حجاج بن یوسف کچھ نہ کہہ سکا اور وہاں سے لوٹ گیا۔ محترم ساتھیو، حجاج بن یوسف تاریخ اسلامی کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ یہ ظالم اور سفاک صحابہ کرام اور ان کی اولادوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اس کے ظلم و ستم کا عالم یہ تھا کہ ایک وقت میں 35,000 سے زائد عورتیں اور مرد اس کی قید میں ہوتے تھے، اور یہ مردوں اور عورتوں دونوں کو بے لباس قید کیا کرتا تھا۔ اہل بیت کے اس کے ساتھ اس کا بغض اور دشمنی کا عالم یہ تھا کہ یہ اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کروانے میں بھی پیش رہتا تھا۔ اس نے اپنے بھانجے اور داماد محمد بن قاسم کو حکم دیا تھا کہ اکابر تابعی عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی قید میں رکھو اور انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم اور لعنت کرنے کا حکم دو۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تابعی عطیہ بن عوف کو گرفتار کیا اور انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت کرنے کا حکم دیا، جس کے انکار پر اس نے ابن عوف کی داڑھی اور ان کے سر کے بال منڈوا دیے اور ان کو 100 کوڑے لگوائے۔ امام باقر اور محمد بن جریر طبری علیہ السلام کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبیلہ بنو ثقیف والوں سے متعلق حدیث سے مراد حجاج بن یوسف اور مختار ثقفی ہی ہیں۔ ایک عظیم تابعی بزرگ سعید بن جبیر نے ایک محفل میں حجاج بن یوسف کے بارے میں کہا کہ حجاج بے شک ایک ظالم انسان ہے۔ جب حجاج کو یہ معلوم ہوا تو اس نے سعید بن جبیر کو طلب کیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مجھے ظالم اور سفاک کہتے ہو۔ سعید بن جبیر کہنے لگے، ہاں میں یہ کہتا ہوں۔ تو حجاج بن یوسف نے ان کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ اپنے قتل کا حکم سن کر سعید بن جبیر ہنسنے لگے۔ حجاج کو غصہ آیا اور اس نے پوچھا کہ ہنستے کیوں ہو؟ تو سعید بن جبیر نے کہا کہ تیری نادانی اور بیوقوفی پر ہنستا ہوں کہ اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اور تو نادان سمجھتا ہی نہیں۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر کے قتل کا حکم دے دیا اور ان کو قتل اور ذبح کر دیا گیا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف کسی اور کے قتل پر قادر نہ ہو سکا، کیونکہ سعید بن جبیر نے اپنے قتل ہونے سے قبل دعا کی تھی کہ یا الہی میرے بعد یہ ظالم کسی اور کے قتل پر قادر نہ ہو سکے۔ سعید بن جبیر کے ناحق اور دردناک قتل کے بعد حجاج بن یوسف ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، اور وہ راتوں کو اٹھ کر کہتا تھا کہ میں نے سعید بن جبیر کو کیوں قتل کروایا۔ مختلف روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ حجاج بن یوسف اور مختار ثقفی دونوں کے لیے تھی۔ شیعہ مؤخذ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور وہ مختار ثقفی کو اہل بیت کا سچا محب قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس نے کربلا کے شہداء کے قاتلین کو گن گن کر قتل کروایا تھا۔ لیکن کچھ مکاتب فکر اور کچھ تاریخ دان مختار ثقفی کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ امام سیوطی اور ابن جعفری لکھتے ہیں کہ مختار ثقفی نے صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے قاتلین کربلا کو قتل کروایا اور عام مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کیں، اور یوں اس نے کوفہ کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ طائف میں پیدا ہونے والے مختار ثقفی کم عمری میں ہی عراق منتقل ہو گئے تھے اور کوفہ میں پرورش پائی۔ سن 680 میں کربلا کے مارکے میں اموی فوج کے ہاتھوں اسلامی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہوں نے مکہ میں حذیف خلیفہ عبداللہ بن زبیر سے اتحاد کیا، مگر یہ اتحاد زیادہ دیر تک قائم نہ رہا۔ مختار واپس کوفہ آ گئے، جہاں انہوں نے حضرت علی کے بیٹے اور حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ کو مہدی اور امام قرار دیا اور علوی خلافت کے قیام اور حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لینے کی دعوت دی۔ اکتوبر 685 میں انہوں نے کوفہ پر قبضہ کر لیا اور زبیری گورنر کو نکال باہر کیا، اور بعد میں امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا۔
ابن زبیر کے ساتھ مخاصمت بالآخر مختار کی موت پر منتج ہوئی جب بصرہ کے زبیری گورنر مصعب ابن زبیر کے فوجیوں نے 4 ماہ کے محاصرے کے بعد مختار کو شہید کر دیا۔ بعض تاریخ دان مختار کے بارے میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا، لیکن اہل تشیع کے نزدیک مختار سقفی کے کردار پر یہ بدنما داغ بنو امیہ کی تاریخ دانوں نے تحفہ ہے، کیونکہ مختار سقفی نے دعوی نبوت نہیں کیا بلکہ اس نے اہل بیت اطہار کی محبت میں عراق کوفہ کا اقتدار حاصل کیا اور بے اختیار ہونے کے بعد قاتلین حسین کو گن گن کر جہنم واصل کیا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔